آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سورہ اسراء آیت نمبر 70 اور سورہ نساء آیت نمبر 93 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کی روشنی میں میرے بیان کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے احترام انسانیت اور مومن کے مال و جان اور عزت کی حرمت تعلیمات نبویہ کی روشنی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے دنیا میں، آپ کی نبوت کا اظہار ہوا تو معاشرے میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ معمولی باتوں پر انسانوں کا قتل عام کیا جاتا۔ اس وقت دنیا میں جتنے معاشرے تھے ان معاشروں میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ اگر ہم آج کے ترقی یافتہ یورپ کو دیکھیں تو ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے یورپ کے پرانے معاشرے پر، تو وہ کہتا ہے کہ یورپین کے ہاں وہ کھیل پسندیدہ ہوتا تھا کہ جب قیدیوں کو آپس میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تو کسی کا عضو کٹ جاتا، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا۔ لوگوں کا یہ پسندیدہ تماشا تھا، یعنی وہ خون ریزی کو پسند کرنے والے، قتل عام کو پسند کرنے والے۔ اسی طرح اگر عربوں میں دیکھیں کہ طاقتور قبیلہ معمولی بات پر کمزور قبیلے پہ چڑھائی کر دیتا اور ان کا قتل عام کرتا تو انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسا کہ مقولہ مشہور ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جو طاقتور ہوتا تو کمزور کو جینے کا حق نہیں تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآنی تعلیمات اتری تو آپ کی تعلیمات سے معاشرے میں جہاں اور بہت سے انقلابات برپا ہوئے تو وہاں ایک انقلاب یہ بھی برپا ہوا، معاشرے میں یہ بھی تبدیلی آئی کہ لوگ انسانیت کا احترام کرنے لگے۔ اس لیے قرآن مجید سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 میں اسی انقلاب کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو مقام عطا کیا ہے، اور ہم نے آدم کی اولاد کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا ہے کہ دریا سمندر میں بھی سواری کر رہے ہیں، خشکی میں بھی سواری کر رہے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے آدم کو یعنی انسانوں کو باقی تمام مخلوقات پہ ہم نے اسے افضلیت عطا کی ہے، ہم نے اسے ایک مقام عطا کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ انہیں افضلیت انسان کو، بنی نوع انسانی کو عطا کی ہے۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں، بات انسانیت کی ہو رہی ہے، بات مسلمانوں کی نہیں ہو رہی، یعنی یہ صرف انسانیت کے احترام کی بات ہو رہی ہے۔ مومن کی بات میں آخر میں کروں گا۔ اسی طرح ایک حدیث سے احترام انسانیت واضح ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن
ایک بندے کو کہے گا کہ اے بندہ میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا، تو میری تیمارداری کے لیے نہیں آیا، تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو خالق ہیں، آپ تو مالک ہیں، تو آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے آتا تو اس کی چارپائی پہ تو مجھے پاتا۔ اب دیکھو انسان کو کتنا احترام دیا گیا کہ مریض آدمی کی چارپائی پہ رب موجود ہے۔ مریض کو آپ ملنے جا رہے ہیں تو اپنے رب کو ملنے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں۔ بندہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ کو تو بھوک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو میں تجھے مل جاتا۔ اسی طرح اللہ کہے گا اے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ آپ کو پیاس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ اے بندے میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، پانی اگر تو اس کو دے دیتا تو میں تجھے مل جاتا۔ اب دیکھو انسان کی خدمت، انسان کے احترام پہ رب مل رہا ہے۔ یہاں تو مسلمان کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو کافر اور مسلمان کی بات ہی نہیں ہے، یہاں تو بات ہو رہی ہے انسانیت کی، بات ہو رہی ہے بنی آدم کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی احترام انسانیت واضح ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ فحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی۔ فرمایا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا خاندان ہے، جو مخلوق کے ساتھ اچھائی کرے گا وہ اللہ کو سب سے پیارا ہے۔ اب دیکھو یہاں مخلوق کی بات ہے، مسلمان کی بات نہیں، مخلوق انسانیت مخلوق کی بات ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق یہ اللہ کا خاندان ہے، تو جو اللہ کے خاندان سے بھلائی کرے گا وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ انسان تو انسان ہے، لیکن انسانوں میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لانے والے، ایک وہ ہیں جو منکر ہیں، کافر اور مشرک ہیں۔ تو احترام کی بات تو الگ ہے، لیکن جب بات ایمان کی آ جاتی ہے، جب بات اسلام کی آ جاتی ہے، تو پھر اس وقت اس انسان کی جو مسلمان ہے اس کی حرمت وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کے جان، اس کا مال اور اس کی عزت اس پہ کوئی انگلی اور ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب وہ مسلمان ہو جائے۔ اس لیے تو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، بدلہ کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور صرف جہنم میں رہنا نہیں، فرمایا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غصہ اس پر ہوگا، اللہ اس سے ناراض ہوں گے، ولعنہ، اور اللہ کی اس پہ لعنت برسے گی، وعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے قاتل کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم؟
نمبر 1 سیدھا جہنم میں، نمبر 2 ہمیشہ، نمبر 3 اللہ کا غصہ اس پر، نمبر 4 اللہ کی لعنت اس پر، اور نمبر 5 صرف جہنم نہیں، فرمایا وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو لہٰذا انسانیت کا احترام اپنی جگہ، لیکن جب ایک انسان مسلمان ہو جائے تو اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت یہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ اس کی جان پہ ہاتھ اٹھائے، اس کے مال پہ ہاتھ اٹھائے اور اس کی عزت و آبرو کو خراب کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان جہاد میں ایک کافر سے لڑائی کرتا ہوں، اس دور میں تلوار ہوتی تھی، تو وہ میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے لڑائی میں، توجہ رکھنا، میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالتا ہے، پھر وہ درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے، جب میں اس کو مارنے لگتا ہوں وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا میں اسے قتل کروں؟ فرمایا نہیں، اب نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹا ہے، فرمایا نہیں، اگر تو اسے قتل کرے گا تو تیرے قتل کرنے سے پہلے جو تیرا مقام تھا وہ اس کا مقام ہوگا، اور قتل ہونے سے پہلے جو اس کا مقام تھا اگر تو اس کو قتل کرے گا تو تیرا وہ مقام ہوگا۔ اب اسے سمجھیے، بات کو سمجھیے، اب وہ قتل ہونے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے، یعنی اس کو قتل کرنے سے پہلے مقداد بن اسود کا کون سا مقام ہے؟ ایمان والا، جنتی والا، مجاہد والا، صحابی والا، اور اس کا مقام کون سا ہے؟ کافر ہونے والا۔ تو فرمایا اگر تو اس کو قتل کرے گا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد تو اس کا مقام تیرے والا ہوگا، کہ وہ جنتی، وہ گویا مسلمان، اور تیرا مقام اس والا ہوگا۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا مقام کیا تھا؟ کافر تھا، تو مطلب تو نے قتل کیا تو تیرا مقام کافروں والا ہوگا۔ دیکھو لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا جملہ ہے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس سے جان، مال اور عزت یہ محترم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ عاصمنی منی دماؤہم و اموالہم، فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا نا اس کے جان اور مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال محفوظ ہے۔ اگر کوئی اس پہ ہاتھ اٹھائے گا وہ اللہ کی حرمت پہ ہاتھ اٹھائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں۔ اب جو اس مسلمان کو تنگ کرے گا تو گویا وہ اللہ کی ذمہ داری پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، تو جو اللہ کی ذمہ داری پہ ہاتھ ڈالے تو بتاؤ وہ کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا مجرم ہے۔ تو مطلب جو نمازی ہے، صبح کی خاص طور پہ نماز پڑھنے والا ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ اللہ کی ذمہ داری اور اللہ کی اتھارٹی پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور جو اللہ کی اتھارٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہے یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جب اعلان جنگ ہوتا ہے اللہ سے تو بتائیں وہ آدمی بچ سکتا ہے؟ دنیا اور آخرت میں اس کی تباہی اور بربادی۔ تو ایک مسلمان، اس کی عزت، جان اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الا لا يحل دم امرئ مسلم، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ الا لا يحل دم امرئ مسلم، کہ ایسا مسلمان آدمی جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دی، اس کا خون حلال نہیں ہے، اس کا خون حرام ہے، حلال نہیں ہے، الا بإحدى ثلاث، ہاں 3 چیزوں کی وجہ سے اس کا خون لیا جا سکتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 زنا بعد احصان، ایک آدمی شادی شدہ ہے، وہ زنا کرتا ہے، اب زنا کی سزا رجم ہے، سنسار کرنا، پتھر مار کے اس کی جان لینا، یہ پہلا۔ نمبر 2 او قتل نفس بغیر حق، یا اس نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا تو بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا خون لیا جائے گا۔ اور نمبر 3 2 طرح کے، او ارتداد بعد اسلام، یا تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، یا مسلمانوں کے ساتھ اس نے بغاوت کی، تو ان 2 صورتوں میں بھی ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی جان لی جا سکتی ہے، ویسے کسی مسلمان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اور یہ جان بھی کون لے گا؟ یہ اتھارٹی، جس کے پاس پاور ہے، اسلامی حکومت، وہ یہ جان لے گی۔ یعنی کسی نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا، حکومت کا کام ہے سنسار کرنا۔ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا، حکومت کا کام ہے قصاص لینا۔ کوئی مرتد ہو گیا یا باغی بن گیا، حکومت کا کام ہے اس کو قتل کرنا۔ اس کے علاوہ کلمہ پڑھنے والے کی جان لینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال نہیں ہے، بالکل حلال نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی، ایک مسلمان، جب تک وہ مسلمان ہے وہ نیکی میں تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے یہ ترقی رک جاتی ہے، نیکیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 گناہ ہیں اللہ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی۔ یہ اس حدیث میں آیا ہے، ویسے ایک اور حدیث میں اور گناہوں کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ 2 گناہ کون سے ہیں کہ جن کو اللہ دنیا میں بھی معاف نہیں کرتا، سزا دے گا آخرت میں بھی؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور نمبر 2 کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ فرمایا یہ 2 وہ گناہ ہیں، اللہ آخرت میں بھی پکڑ کرے گا، اللہ دنیا میں بھی اس کی پکڑ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو سزا دے گا، وہ پکڑا جائے گا، دنیا میں اس پہ پکڑ آئے گی۔ تو لہٰذا ایک مسلمان کی جان اتنی محترم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مسلم، بڑی عجیب حدیث ہے۔ یہ حدیث میں نے اپنے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا کل میں بیان سن رہا تھا، باجوڑ میں بیان فرما رہے تھے، تو یہ حدیث میں نے ان سے سنی، پھر میں نے حوالہ تلاش کیا تو مشکات جلد ثانی میں فصل ثانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ہاں پوری دنیا کا ختم ہو جانا آسان ہے ایک مسلمان کے قتل سے، یعنی یہ کائنات تباہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایک مسلمان کا قتل ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے۔
اس کے ساتھ اگلی حدیث ہے، اس سے مزید آپ کو حیرانگی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی قتل مؤمن لأکبہم اللہ النار۔ فرمایا اگر سارے آسمانوں والے، سارے زمینوں والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں، فرمایا اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا، سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ اگر ایک مسلمان کے قتل میں وہ شریک ہو جائیں، اللہ سب کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو جہاں انسانیت کے احترام کا سبق اسلام ہمیں دیتا ہے، یعنی ایک عام انسان کا احترام، چاہے کافر ہے یا مسلمان، جیسے شروع میں نے بیان کیا، تو جب وہ انسان مسلمان بن جاتا ہے تو اس کی عزت، اس کی حرمت یہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اب دیکھیں نا، کسی انسان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لازم قرار دیا تھا، الفاظ پہ غور کرنا، قرآن کے الفاظ، کہ انہ من قتل نفسا، کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے قصاص کے بدلے کے بغیر، یعنی ظلماً قتل کیا، او فساد فی الارض، یا جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس نے زمین میں فساد بھی نہیں کیا، وہ باغی بھی نہیں ہے، نہ اس نے کسی کو قتل کیا پھر بھی اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنا یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 32 میں ارشاد فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا لا الہ الا اللہ کا جو رشتہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ، یہ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ اس سے ایک دوسرے پر کسی کی عزت، جان، مال سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بیت اللہ کو اللہ نے کتنی عزت دی، کتنا مقام دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذرا اس حدیث کو سمجھیے گا۔ عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ کس کا طواف کر رہے تھے؟ کعبہ، بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، اور یہ جملے بول رہے تھے، ما اطیبک واطیب ریحک، کہ اے بیت اللہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، وما اعظمک، تیرا مقام کتنا عظیم ہے، واعظم حرمتک، اور تیری حرمت کتنی اعلیٰ ہے۔ لیکن فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ ایک مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ نے کعبہ کو کہا ہے، بیت اللہ کو، تو ایک مسلمان کی جان بیت اللہ سے زیادہ محترم ہے، ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے زیادہ محترم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایسا کلمہ ہے کہ جانور، انسان جو جانور کے مقام سے نیچے گرا ہوا ہے، اللہ اس کو اٹھا کے اشرف المخلوقات بنا دیتا ہے اس کلمہ کی بنیاد پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اصل مسلمان تو وہ ہے۔
کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہی حقیقی مسلمان ہے، یہ حقیقی مسلمان ہے۔ اور پھر فرمایا المہاجر من حجر ما نہی اللہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع ہوئی چیزوں سے رک جائے۔ فرمایا حقیقی مہاجر یہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، ایک مسلمان کے احترام کے حوالے سے، ایک مسلمان کی عظمت اور مقام کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ یا من کرب یوم القیامہ۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی تنگی کو دور کرے گا، پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، یہ بڑا اہم ہے، آج کل ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے، ہم سے یہ گناہ عام ہو رہا ہے۔ اور یہ گناہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو کسی مسلمان کے پردہ رکھے گا، اس کی غلطی کا، اس کے عیب پوشی کرے گا، اس کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس چھپانے والے کے عیب کو اللہ چھپائے گا۔ آج ہم عیب کو ظاہر کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ایک مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کے عیب کھلے عام بیان کرتے ہیں۔ اور یہ کب سے ہو رہا ہے؟ پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو اخبار کے جو نام نہاد، صحیح صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، جو نام نہاد صحافی بلیک میلر ہوتے تھے وہ یہ جرم کرتے تھے، اور پھر اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرنا تھا۔ اور آج کل سوشل میڈیا ہے، بلیک میلنگ عروج پر ہے، جھوٹ عام ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے، اور جھوٹی باتیں گھڑی جاتی ہیں اور مسلمان کے عیب کو کھولا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم مسلمان کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور اگر ہم کسی مسلمان کو رسوا کریں گے، یہ ترمذی جلد ثانی کی حدیث ہے، کل جمعرات ہی کو میں نے یہ سبق پڑھایا طلباء کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے عیبوں کے پیچھے لگے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے لگے گا، اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ لگ جائے تو اللہ گھر میں بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہے لیکن اللہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہم یہ جرم کر رہے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے ہمارا کیا بنا۔ جب لوگوں کو ہم رسوا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے بھی رسوا ہونا ہے۔ تو اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی عزت آبرو، اس کے احترام کی تعلیم دے رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں مسلمان کی جان، مال اور اس کی عزت و آبرو کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ جیسے میں نے حدیث سنائی کہ کعبے سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر یہاں تک آیا بات قتل کی ہو رہی ہے، قتل سے ہٹ کر بھی اب کسی مسلمان کو ڈرانا وہ بھی حرام ہے۔ ایک حدیث میں آتے، مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی کے پاس رسی تھی، وہ سو گئے، دوسرے صحابی نے کھینچا نا، وہ گھبرا کے ڈر کے اٹھ بیٹھے، تو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو وہ ڈرائے، اس کو پریشان کرے، یہ حلال نہیں۔ یہاں تو خون کی بات ہو رہی ہے، قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من اشارہ، یہ عام طور پر اس میں غلطی ہو جاتی ہے، یہ حدیث ضرور سنیے گا، اپنی زندگیوں میں غور کیجئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشارہ علی اخیہ بحدیدۃ لعنتہ الملائکہ،
فرمایا جو کسی بھی لوہے کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس پہ فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔ اب اشارہ کرنا کیا ہے؟ جیسے چاقو ہاتھ میں مذاق میں یوں کرنا، ڈرانا، یوں اشارہ۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اخیہ من ابیہ و امی، حقیقی بھائی کی طرف جو اشارہ کرے، تو ظاہر حقیقی بھائی کی طرف اشارہ کرنا مزاح میں ہی ہوتا ہے نا، تو مزاح میں اشارہ کرنا، ایسے چھری ہاتھ میں مذاق سوجی، ایسے کیا اشارہ، لوہا ہے ایسے کیا، اور یا پسٹل ہے مذاق میں نشانہ لیا، ایرگن ہے، بندوق ہے، جو بھی ہے اس سے نشانہ لیا، اگر یہ مذاق میں کر رہے ہیں، اشارہ کیا، فرمایا فرشتے ایسے بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ کے ایک مسلمان کی جان کتنی پیاری ہے، ایک مسلمان کا خون اللہ کو کتنا پیارا ہے کہ اللہ کہہ رہے ساری دنیا تباہ ہو جائے لیکن ایک مسلمان وہ قتل نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، گھر کا گھیراؤ کیا گیا، جب گھیراؤ کیا گیا تو انہوں نے چھت کے اوپر چڑھ کے لوگوں سے باتیں کی، کہا انشدکم باللہ، اے باغیو میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم بتاؤ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ الا لا یحل مال امرئ الا لا یحل دم امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان کا خون 3 وجوہات کے علاوہ حلال نہیں ہے، یعنی 3 وجہ پائی جائیں حلال ہے، وہ بھی گورنمنٹ کے لیے۔ نمبر 1 کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، نمبر 2 شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہو، نمبر 3 مرتد ہو گیا ہو۔ اور پھر کہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کی قسم نہ تو میں نے زمانے جاہلیت اور زمانے اسلام میں زنا کیا ہے، اور نہ میں نے آج تک کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، اور نہ میں اپنے کلمے سے پھرا ہوں، فَبِمَ تَقْتُلُونِي، تم مجھے پھر کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو، میرے قتل کے درپے کیوں ہو تم؟ تو لہٰذا مسلمان کا خون حرام ہے۔ اب جو لوگ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، یہاں بھی قتل ہوتے، زمین کے پیچھے قتل، عورت کے پیچھے قتل، لڑکی کے پیچھے قتل، پیسے کے پیچھے قتل۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول نہ قیامت والے دن، مقتول قیامت والے دن وہ قاتل کو پکڑ کے لائے گا اللہ کے پاس، اور کیا حال ہوگا کہ مقتول کا سر ہاتھ میں ہوگا اور رگوں سے خون نکل رہا ہوگا، اور اللہ کے عرش کے پاس آ کے قاتل کو یوں قریب کرے گا کہ اللہ اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کو قاتل کو لائے گا اور کہے گا اللہ اس سے پوچھ اس نے کیوں قتل کیا، تو اللہ اسے کہے گا نا قاتل سے تو نے کیوں قتل کیا، کبھی کہے گا جی فلاں کے کہنے پہ قتل کیا، کبھی کہے گا فلاں کے حکومت اور اس کی حکومت کے تحت کام کرتے ہوئے میں نے قتل کیا۔ تو یہ قیامت والے دن قاتل کو یہ سزا ملے گی۔ تو بہرحال اس طرح جو ہے یعنی ایک مسلمان کی جان کتنی اہم ہے۔ آج لڑکی کے پیچھے قتل ہو رہے ہیں، ڈاکو پیسے کے پیچھے قتل کر دیتے، انہیں پتہ نہیں ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، ہمیشہ جہنم میں جانا ہے۔ اب یہ جو قتل عام ہوا باجوڑ میں، علماء طلباء کا اور تقریباً 85 سے زیادہ افراد شہید ہوئے اور باقی 150 اس سے زیادہ زخمی ہوئے، یہ قتل ایسا قتل ہے کہ جو مسلمان نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمان کوئی کرنے والا ہے تو وہ مسلمان نہیں، وہ مفسد ہے، وہ کرائے کا قاتل ہے، وہ خارجی ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ خارجی ہے۔ اب دیکھو جو شہید ہوئے کیا وہ کلمہ پڑھنے والے؟ وہ تو علماء تھے۔ بات تو ایک عام مسلمان کی ہو رہی ہے جو کلمہ پڑھ لے میدان جہاد میں، اس کو بھی قتل نہیں کرنا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 94، اس سے آپ کو مزید بات سمجھ آئے گی، آپ کو اس سے مزید بات واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اذا ضربتم فی الارض فتبینوا، اے ایمان والو جب تم جہاد کے لیے نکلو نا تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کرتا ہے نا اس کو یہ نہ کہا کرو کہ تو کافر ہے، تو مسلمان نہیں ہے۔ اب دیکھو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا سلام کر رہا ہے، اللہ کہتے اس کو کافر نہ کہو۔ یہ آیت کیوں اتری اس کا پس منظر میں بیان کرتا ہوں، صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اور دوسری کتابوں سے خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کے لیے بھیجا۔ جب یہ اپنے اس جگہ پہ پہنچے، ٹارگٹ پہ پہنچے، تو وہاں جتنے کافر تھے نا پہاڑی پر، وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک آدمی کھڑا رہا، وہ مسلمان تھا، وہ خوش تھا کہ میرے مسلمان بھائی آ گئے ہیں۔ اب وہ اپنے بکریوں کو لے کر، توجہ چاہتا ہوں، اپنے بکریوں کو لے کر پہاڑ سے اترنے لگا، تو جب قریب آیا حضرت اسامہ کے، کہنے لگا السلام علیکم، پھر کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے سمجھا کہ یہ میرے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہے، حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کیا بکریاں لے لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا۔ آپ نے فرمایا اسامہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، بچنے کی وجہ سے کہ مجھ سے بچ جائے کلمہ پڑھا ہے۔ پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِي، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حضرت اسامہ کو، قیامت والے دن تو لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دے گا؟ جب لا الہ الا اللہ کلمہ آئے گا تیرے سامنے تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ کہنے لگے یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہنے لگے، تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا، مجھ سے یہ غلطی نہ ہوتی۔ اس کے بعد حضرت اسامہ نے پکا وعدہ لیا تھا، عہد کیا تھا کہ جب تک کسی کے یقینی کافر ہونے کا مجھے پتہ نہیں چلے گا میں اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی عہد کیا کہ جس پہ اسامہ ہاتھ اٹھائے گا میں اسی پہ ہاتھ اٹھاؤں گا، کیونکہ اسامہ تحقیق کے بعد ہاتھ اٹھائے گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، اب دیکھو نا اس بندے نے کیا کہا تھا، السلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 94 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی الارض فتبینوا، کہ ایمان والو جب تم جہاد کے لیے جاؤ نا تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو تمہیں سلام کہے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تو کافر ہے، تو مومن نہیں ہے۔ اب دیکھو میدان جنگ میں کلمے کی وجہ سے جان اور عزت محفوظ بن رہی، اور یہاں تو علماء طلباء تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث تھے، ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور ان سے پہلے بھی ہماری جماعت کے 18 علماء کو 1 سال کے اندر ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا ہے۔ یہ شہید کرنے والے یہ کوئی مسلمان نہیں ہیں، یہ مفسد ہیں اور یہ خارجی ہیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتلا دیا تھا، فرمایا لوگو قیامت تک ایک جماعت نکلتی رہے گی، بظاہر قرآن پڑھیں گے، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یمرقون من الدین، وہ دین سے ایسے دور ہوں گے جس طرح تیر شکار کے اندر سے نکل کر باہر گر جاتا ہے، وہ دین سے دور ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے اعمال کرنے والے ہوں گے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے آگے کچھ نہیں سمجھو گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ تمہیں قتل کریں گے، مشرکین اور کافروں سے لڑائی نہیں کریں گے، وہ تمہارے اوپر تلوار اٹھائیں گے۔ تو جو مسلمان پہ تلوار اٹھائے کافروں سے نہ لڑے،
تو وہ خارجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں وہ مفسد ہیں، وہ کوئی جہاد کرنے والے نہیں ہیں، وہ کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے نہیں، وہ فسادی ہیں، وہ خارجی ہیں، وہ مفسد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ کریں گے۔ شروع میں جب شام اور عراق میں لڑائی شروع ہوئی نا، تو بعض مسلمان نوجوان ہماری قوم بڑی جذباتی ہے، جھوٹ کے پیچھے تو بہت زیادہ بھاگتی ہے کہ لگے وہ دیکھو جی ماشاءاللہ فلاں ہو گیا، ایسے ہو گیا، اور وہاں ایسے مجاہدین آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت میں نے ایک نوجوان تھا، میں نے کہا ابھی صبر کرو، یہ امریکہ کے اپنے بنائے ہوئے لوگ ہیں، یہ امریکہ کے ڈالروں پہ آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے انٹرویوز سنوں گے شام کے سنی مسلمانوں کے کہ ایک طرف بشار الاسد ہم پہ ظلم کر رہا ہے اور دوسری طرف داعش والے بھی ہمیں مار رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر تلوار اٹھائیں گے، کافر اور مشرکوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ایسے ہی ہوا ہے۔ تو یہ علماء طلباء جو نبی کے دین کے وارث ہیں، ان کا قتل کر ایک عام مسلمان کی جان کتنی محترم ہے۔ تو یہ تو علماء طلباء ہیں، شہید ہو گئے۔ اور پھر یاد رکھیں یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں، یہ کوئی ایک جماعت کو ٹارگٹ کرنا نہیں، یہ پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہے۔ کیسے؟ جس دن باجوڑ میں، یہ میں اپنے قائد محترم کی تقریر کا ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں، جس دن یہ اٹیک ہوا، یہ علماء کو شہید کیا گیا، اسی دن چائنا کے نائب صدر نے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا تھا۔ یہ تو اصل پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا تھا۔ اور یہی 2014 میں ایسے ہی ہوا تھا، جب چائنا کے صدر نے آنا تھا تو امریکہ نے دھرنے شروع کرا دیے۔ اب چائنا کے نائب صدر نے آنا تھا، چونکہ سی پیک کو لانچ کرنے والی یا چائنا کو آئیڈیا دینے والی ہماری جماعت تھی، ہمارے قائد محترم چائنا گئے، انہوں نے یہ سوچ دی سی پیک والی، اور یہ باقاعدہ ثبوت سارا کچھ ہے اس پر، انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا، تو جس میں پاکستان کی سالمیت اور ترقی ہے، یہ تو اصل پاکستان پہ حملہ ہے۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا جہاد کر لیا، امریکہ سے ڈالر لے کر خارجیوں کی طرح کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا کرائے کے قاتل بن کر۔ تو یہ کوئی نیچے کا طبقہ نہیں، یہود و نصارہ نے یہ قتل عام کرایا ہے۔ یہ ہمارے گویا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، معیشت تباہ کرنے کے لیے، کہ جب یہ دھماکہ ہوگا وہ سمجھیں کہ یہاں تو امن نہیں ہے، تو پاکستان میں ترقی اور خوشحالی نہیں آئے گی۔ لیکن کب تک؟ انسان کی زندگی کتنی ہے؟ 50-60 سال ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو کسی بھی مسلمان کو زبان سے تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہاتھ سے نہیں دینی چاہیے، اور قتل تو بہت بڑا جرم ہے، جیسے شروع میں باتیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔